مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ دنیاوی باتیں اگر تو ایسی ہیں جو اللہ رسول سے غافل کرنے والی ہیں پھر تو بالکل منع ہے. اگر مسجد میں بیٹھ کے آپ نے کوئی دکان کھولی ہوئی ہے، کاروبار کا حساب و کتاب کر رہے ہیں، تو بھائی مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں. لیکن کوئی ایک آدھ اگر بات ہو جاتی ہے، کوئی پالیٹکس ڈسکس ہو جاتی ہے جس طرح کہ آج کل ہوتی ہے، تو اس میں کوئی ایسا اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. باقی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ قبر میں اندھیرا ہوگا اور 40 سال کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ کمزور باتیں ہیں بھائی. نیاز کھانا درست ہے جی، اللہ کے نام کی ہو تو کھا سکتے ہیں، اللہ کے نام کی ہو، چاہے وہ 11ویں ہے، چاہے وہ محرم کی نیاز ہے، چاہے ربیع الاول کی ہے، اگر اللہ کے نام کی ہے تو نیاز کھانا درست ہے. باقی وہ دلوانا، اس طریقے سے اس کو ایکٹیویٹی بنانا، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن جو رزق ہے وہ فی نفسی حرام اس وقت ہوگا جب غیر اللہ کے لیے کوئی کرے، اس کے تقرب کے لیے کرے. اگر اللہ کے تقرب کے لیے کسی بندے کے اصالے ثواب کے لیے کرتا ہے تو اللہ کے نام کی نیاز بہرحال درست ہوگی. قرآن میں بے حد غفور رحیم اللہ تعالیٰ کو فرمایا گیا اور بے حد سزا دینے والا، بالکل سورۃ الحجر میں آیا. تو یہ رحمت اور نعمتیں کس کے لیے، عذاب اور سزا کس کے لیے ہے؟ یہ تو بنیادی سوال ہے بھائی. اللہ کے ماننے والوں کے لیے رحمت ہے اللہ کی، اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے عذاب ہے. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. باقی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں باغیوں سے بھی محبت کرتا ہے، تو وہ محبت اتنی ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھول کے رکھا ہوا ہے. ادروائز آپ یہ کہیں کہ ابو جہل سے اللہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہو، اللہ کا نافرمان ہے. بدعت کیا ہے؟ 12 ربیع الاول، عید غدیر، شام غریباں، یہ سب بدعات ہیں. اور بھی لکھیں بھائی، جشن دیوبند، ہاں جی، اسی طریقے سے جشن بخاری، اہل حدیث کانفرنس، یہ ساری ہو رہی ہیں نا بھائی، سارے منا رہے ہیں. ان کا کھانا اللہ کے نام کا ہے تو کھا سکتے ہیں. باقی ایکٹیویٹیز جو بدعت کے حوالے سے ہمارا موقف وہ والا نہیں ہے جو ایکسٹریم ہے، نہ ادھر وہابیوں والا ایکسٹریم، نہ ادھر سے حنفیوں والا ایکسٹریم. بدعت کے اوپر میری تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ ہیں، مسئلہ 75A اور B. بعد میں بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اچھی بدعت اور بری بدعت، وہ میری ویڈیو دیکھ لیں. اگر سگریٹ پینا حرام ہے تو اس کو پینے کے بعد وضو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حرام چیز کھانے پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو آپ نے خود سے ایک فارمولا بنایا نا. وضو اسی طریقے سے ٹوٹے گا جس طریقے سے بتایا گیا. ہوا نکلنے سے وضو